اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سال دوم کے جو ضمیمہ یونیک نوٹس کا ہم نے پبلش کیا ہے، اس کا جو دوسرا مضمون ہے اس کا عنوان ہے میرا نسب العین۔ عزیز طلبہ، انتہائی اہم یہ مضمون ہے جس میں ہم اپنے نسب العین کو، اپنے مقصد حیات کو سمجھیں گے۔ تو تمام طلبہ آپ وہ ضمیمہ یونیک نوٹس کا اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ ہمارا یہ مضمون کا جو عنوان ہے ہمارا نسب العین۔ تو عزیز طلبہ، میرا نسب العین یہ واحد پہ اور ہمارا اجتماعیت پہ، ہمارے معاشرے پہ۔ تو اس سے پہلے یہ مضمون شروع کریں، میرے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس موقف کے بارے میں کہا ہے: اسی کے تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر، اسی کے تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مقصد حیات کے حصول کی کوشش ہر شخص کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہر آرزو اپنے اندر کوئی نہ کوئی محبوب رکھتی ہے۔ ہر علم کسی نہ کسی عمل کی آواز دیتا ہے۔ ہر راستہ کسی نہ کسی منزل کی طرف جاتا ہے۔ ہر نظر کسی نہ کسی حسن کی تمنائی ہوتی ہے، اور ہر سماعت کسی نہ کسی نغمے کی طلبگار ہوتی ہے۔ بے مقصد زندگی ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جس کا مقصد در بدر کی رسوائی ہے۔ زندگی وہی ہے جس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی لگن ہو، کوئی نہ کوئی تڑپ ہو، اور مقصد کی یہی لگن انسان کو سرگرم عمل رکھتی ہے۔ تو یہ جو مقصد حیات ہے، انسان کی خواہش اور حالات کی موافقت کے اعتبار سے معین ہوتا ہے۔ نسب العین خوابوں کی منزل ہوتا ہے۔ مجھے کیا بننا ہے، کس پیشے کو اپنانا ہے، کون سا رتبہ اور منصب حاصل کرنا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ابتدائی عمر میں سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ منزل کا تعین ہمیں کامیاب لوگوں، معزز پیشوں اور اعلیٰ مناصب کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی افراد ہیں جن کا کوئی نسب العین نہیں ہوتا۔ حالات جو چاہے انہیں بنا دیں، لیکن یہ زندگی کی علامت نہیں۔ میری زندگی کا ایک خاص نسب العین ہے جس کے حصول کے لیے عمل پہم کے ساتھ میں عزم سفر۔ افراد معاشرہ کو دیکھیں تو کوئی ڈاکٹر بننے کا متمنی ہے، تو کسی کی منزل انجینئرنگ ہے، کسی کو آرمی آفیسر بننا ہے، کسی کو وکالت کا شوق ہے، کوئی فرد جو ہے نا وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے، تو کسی کو وراثتی تجارت سنبھالنی ہے، کسی نے کاشتکاری کو اپنانا ہے، کسی نے صنعت و حرفت کے ساتھ منسلک ہونا ہے، کوئی پائلٹ بن کر ہواؤں میں اڑنا چاہتا ہے، تو کوئی زیر آبدوزوں میں بیٹھ کر سمندری حدود کا دفاع چاہتا ہے۔ نسب العین کے تعین کے وقت ہمیشہ معاشی مسئلہ مقدم رہتا ہے۔ جس پیشے یا جس شعبے میں پیسہ ہو وہی اولین مطلوب ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہی ہے جس کے گرد ساری حیات کے عوامل گھومتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ کس شعبے میں پیسہ اور عزت زیادہ ہے۔ جدید معاشرے میں عزت بھی پیسے کی ہی ہے۔
مادیت نے قدروں کو پامال کیا، جب پیسہ ہی سب کچھ بن جائے تو بچے مستقبل کے پیشے کا تعین بھی معاشی آسودگی کے حامل پیشے کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ نسب العین کے تعین کے لیے والدین، اساتذہ اور کامیاب افراد کی رائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ باقاعدہ کیریئر کونسلنگ ہوتی ہے، البتہ مجھے اس کے لیے کسی مشاورت کی ضرورت نہیں پڑتی، میں نے اپنا مقصد بڑی سوچ بچار کے بعد متعین کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عمدہ انسان بننا چاہتا ہوں۔ دینی و دنیاوی تعلیم کا بنیادی مقصد ہی تعمیر انسانیت ہے۔ انسان آدم کی نسل سے ہے، لیکن حقیقی انسان بننا بہت مشکل ہے۔ وہ خصائص جن سے اللہ تعالیٰ مزین کرنا چاہتا ہے اور اخلاقی مصلحین کی تعلیمات کا مرکز رہے ہیں، ان سے آراستہ ہونا بہت دشوار ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ میرا نسب العین وہی عہدہ ہے جس کو حاصل کر کے انسان اپنے ساتھ ساتھ بنین و انسان کے بھی کام ہے۔ اپنے لیے سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے۔ یہ قلبی طمانینت اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ معیشت، حیات اور آخرت سبھی سمر جاتے ہیں، کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ میں معلم بن کر نئی نسلوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ مستقبل سازی کے ساتھ تعمیر سیرت اور ملت میرا متبع نظر ہے۔ جہاں میرے بچے معاشی اعتبار سے اچھے پیشے سے منسلک ہوں گے، وہاں اچھے انسان بن کر ابھریں گے اور بھرپور زندگی گزاریں گے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو تدریس ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچا کر اصلاح معاشرہ کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ دنیا اور آخرت اسی سے سنورتے ہیں۔ معلم بھی یہی فرض سر انجام دیتا ہے۔ پیشے کا پیشہ، خدمت کی خدمت، ضرورت اس امر کی ہے کہ استاد حقیقت میں بائی نیچر معلم قوم ہو۔ تدریس بھی جدید دور میں تجارت بن چکی ہے۔ صبح کے اوقات میں اداروں میں مؤثر تدریس کا فقدان ہے۔ اساتذہ نجی اکیڈمیز میں زیادہ جاں فشانی سے تدریس کا کام کرتے ہیں تاکہ زیادہ آمدن ہو۔ تو یہ اخلاقی لحاظ سے میرا مشن ہوگا کہ اپنے طلباء کو صبح ادارے میں ہی بھرپور فائدہ پہنچاؤں۔ تعلیم و تدریس کی بڑی خامی یہ ہے کہ استاد عام طور پر اوسط ذہانت کا حامل ہے۔ اوسط ذہانت کے طلباء کو پڑھاتا ہے، لیکن اس کی تدریس انہیں خاص بنانے پر مرکوز رہتی۔ وہ طلباء کو مشاہیر کے کارنامے سناتا، ہیرو بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ عام ہو کر خاص بنانا ہی تعلیم و تدریس کی خامی ہے۔ طلباء کو ان کے طبی میلان اور صلاحیتوں کے مطابق تعلیم دیے بغیر مؤثر تدریس ناممکن ہے۔ نصاب تدریس کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ نصاب امتحانی نقطہ نظر کے مطابق پڑھایا جاتا ہے تاکہ طلباء اعلیٰ نمبر حاصل کریں۔ ادارے بھی ایسے ہی مشہور ہوتے ہیں جن کے طلباء بورڈ میں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں۔ اس سے طلباء اعلیٰ منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ بہترین انسان نہیں بن پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر تو اچھا ہے لیکن اچھا انسان نہیں ہے، افسر تو عمدہ ہے لیکن انسانیت کا فقدان ہے۔
चुनांचे मेरा मौल्लिम बनने का मकसद ही तामीर सीरत व किरदार है, ताकि तालीम का अव्वलीन मकसद अच्छा इंसान बनाना पूरा कर सकूं। हम देखते हैं कि असातिज़ा अज़हान बदलने के साथ साथ ममालिक के नक्शे बदल देते हैं। तकसीम पाकिस्तान या सकूत ढाका का अहम पहलू ये भी था कि ढाका यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के हिंदू असातिज़ा ने बंगालियों की जहन साजी इस तरह की कि वो दिल से पाकिस्तान के मुखालिफ हुए और फिर बगावत पर उतरे। हुब्बुल वतनी का दर्स असातिज़ा की जिम्मेदारी है। मैं इंशाअल्लाह ऐसी तालीम आम करूँगा कि बच्चे मुल्क के वफादार, मुआशरे के कारआमद शहरी होंगे। बतौर मौलवी मेरा ख्वाब है कि सुलझा हुआ माशरा वजूद में आए। घर हो या सड़क, दफ्तर हो या खेल, इबादत गाह हो या पार्लियामेंट, हर जगह लोग खुश सलीका नजर आए, अपनी हदूद की पाबंदी करें, कवानीन के पैरों हों, गुफ्तगू और बर्ताव उम्दा हो। ज़ाहिर है यह सब उम्दा तालीम और तरबियत से मुमकिन है। दर्दमंदी और हमदर्दी इंसानी सिफात में नुमायाँ हैसियत रखती हैं। मेरे अंदर कौम का नई नस्ल का दर्द है। उस्ताद उंगली पकड़ कर लिखना पढ़ना सिखाता है, उठना बैठना बोलना खेलना सिखाता है। मुझे दिली इत्मीनान होगा कि नई नस्ल को अदाब मुआशरत और हक़ाइक़ ज़िंदगी से रोशनास करूँ। इंजीनियर बनकर आप किसी एक शोबे में फ़ायदा पहुँचाते हैं, डॉक्टर बनकर आप तिब्बी अवारिस का अजाला करते हैं, अफसर बनकर नज़्म व ज़ब्त कायम करते हैं, हुकूमती अमूर चलाते हैं, खिलाड़ी बनकर शोहरत और दौलत हासिल करते हैं, लेकिन उस्ताद बनकर आप हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों को बदल देते हैं। उस्ताद नए डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान बनाता है। लोग बड़े ओहदों पर बराजमान होकर भी उस्ताद के सामने अदब से झुके रहते हैं। यूँ ये फलाही पेशा है और मुअज़्ज़ज़ तरीन शोबा है। तदरीस पेशे का पेशा और इबादत की इबादत है। मुआशी कफ़ालत भी होती है, पैगम्बरी फरीज़ा भी अदा होता है, दुनिया भी बनती है, आखिरत भी, इज़्ज़त भी मिलती है और कल्बी तमानियत भी, खल्क़े खुदा की खिदमत भी होती है और कौम की जहन साजी और तमीर सीरत भी। दौर हाज़िर में अमूमी असातिज़ा के रवैयों और तजारती तालीम ने उस्ताद के मुकाम की चमक को गहना दिया। जो कुछ नहीं बनता वो उस्ताद बन जाता है। आम उस्ताद ना तो इंतखाब करके इस शोबे में आता है और ना ही इस शोबे के लिए मुतलका काबिलियत व अहलियत होती है। चुनांचे आम दर्जे के असातिज़ा के बायस एहतराम उस्ताद का फुकदान है। लेकिन जो हकीकी उस्ताद है, इस दौरे बुरहान में भी उनका मुकाम बुलंद है, उनकी मांग बेपाया है, चुनांचे उनकी कदर व मंजिलत भी बहुत ज़्यादा है। हाल ही में जर्मनी में डॉक्टर्स ने एक जो है वो रिट दर्ज करवा दी और कहा कि हमारी तनख्वाह उस्ताद के बराबर होनी चाहिए। तो उनकी हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी तनख्वाह उसके बराबर हो जिसने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, ये कैसे हो सकता है? तो कौमें अपने असातिज़ा को मुआशी एतबार से भी सबसे ऊपर रखते हैं। हाईएस्ट सैलरी लेने वाली जो जॉब्स हैं दुनिया की नज़र में वो उस्ताद ही है। तो अज़ीज़ तलबा, मैं ख़ुद भी अपनी ख्वाहिश से उस्ताद बनना चाहता हूँ। हाथ साथी उस्ताद नहीं, अपने शोबे और फ़र्ज़ से पूरा इंसाफ करूँगा। उम्मीद वासिक है कि मुझे भी कदर व मंज़िलत और वक़ार नसीब होगा। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा जो नस्बुल ऐन है, हमारा जो मकसद ज़िंदगी के ऊपर ये जो मज़मून है, ये अपना जो इख्तिताम पज़ीर होता है। मेरी तमाम तलबा से गुजारिश है कि इस मज़मून को अच्छी तरह याद कीजिएगा और इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। वस्सलाम।